السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کر لیجئے، پارٹ نمبر 14۔ سلسلہ وار میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دوستی، ان کے تعلقات اور وہ مضمون چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت ایک راز کی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن کہتے ہوئے جھجکتا ہوں، کہوں نہ کہوں۔ تنہا تھے دونوں، بڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں چونکہ خادم کی حیثیت سے بیٹھا رہتا تھا وہاں، ابا کی تھیلی لے کر میں بھی سن لیتا تھا۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ حضرت کہیے۔ تو ابا نے کہا جھجک محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت جی نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ جھجکیے نہیں، کہیے۔ یہ کہہ کر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے گاؤں تکیے کے ساتھ، سیدھے بیٹھ گئے اور ابا بھی جو ہے وہ قریب آ گئے۔ ابا کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی اہم بات کرتے تو اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے کا معمول تھا۔ کوئی معاملہ ہوتا، کوئی اہم چیز ہوتی تو ہلکے ہلکے انداز میں داڑھی پر ہاتھ پھیرتے۔ چنانچہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اب آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ کے پاس کتابیں بہت ہیں اور پرانی نایاب کتابیں ہیں، باپ دادا کی چلی آ رہی ہے، چونکہ آپ کا خاندان بڑا خاندان شمار ہوتا ہے اور بڑی بڑی کتابیں ہیں، تو اس کی حفاظت کی کچھ تدبیر کر لیجیے آپ۔ پتہ نہیں آئندہ چل کر بچے اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ایک بات۔ دوسری بات کہ اس کی زکوٰۃ کی بھی فکر کر لیجئے کہ اب تک تو آپ نکال رہے ہیں لیکن آپ کے بعد اس کی زکوٰۃ کیسے نکلے، ایک مستقل جو بھی مسئلہ ہو شریعت کا وہ تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت جی نے جو ہے حضرت جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضرت جی نے کہا کہ تم نے بہت بالکل صحیح بات بتائی۔ یہ کہہ کر تھوڑی دیر کے بعد دونوں کھڑے ہو گئے، ابا اپنی جگہ آ گئے، حضرت جی گھر میں چلے گئے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں جا کر ان کی اہلیہ سے کہا، بڑی آپا سے، ہم بڑی آپا کہتے تھے ان کی اہلیہ کو، تو بڑی آپا سے کہا کہ ابھی آج تو مولی عمر نے ہمیں ایک عجیب بات کی طرف متوجہ کیا اور پھر روتے ہوئے کہا بھئی دوست ہو تو ایسا ہو، یہ جملہ کہا، بھئی ساتھی ہو تو ایسا ہو جو ہمیں متوجہ کرے، ایسے نیک لوگ ہمیں ملیں تاکہ یہ ہماری گاڑی چلتی رہے، یہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اب مجھ تک یہ بات کیسے پہنچی؟ وہ خواتین کے ذریعے سے پہنچی، آپا کے ذریعے سے پہنچی، میری والدہ کو آپا نے کہا اور یہ بات مجھ تک پہنچی کہ دوست ہو تو ایسے ہو۔ اس لیے نیک لوگوں سے دوستی کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان اس میں نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتھری کی بیماری ہوئی تو بڑے مشورے ہوئے، کہا جو ہے آپریشن کروایا جائے۔ امریکہ کے ڈاکٹر کہتے تھے کہ ہم یہ سعادت لینا چاہتے ہیں، انگلینڈ کے ڈاکٹر کہتے تھے کہ ہم یہ سعادت لینا چاہتے ہیں، فرانس کے ڈاکٹر کہتے تھے کہ ہم یہ سعادت لینا چاہتے ہیں، عرب ڈاکٹر جو تھے بڑے بڑے عربوں کے یہ کہتے تھے ہمارے یہاں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، فیصلہ حضرت کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا علی گڑھ کے ڈاکٹر وہ کہتے تھے کہ ہم یہ سعادت لینا چاہتے ہیں، ہم یہ کام آ جائیں ان کے کسی بھی کام کے تاکہ ہمارا بھی حصہ جو کام کر رہے ہیں اس میں لگ جائے۔ تو حضرت جی نے فرمایا نہیں، ہندوستان میں انشاءاللہ آپریشن ہوگا اور بمبئی میں ہوگا، اس لیے کہ پورا تمہارا خاندان وہاں ہے، یہ حضرت جی نے جملہ کہا۔ چنانچہ یہاں آئے، یہاں آ کر کھمبالہ ہاسپٹل میں جو ہے آپریشن کرنا طے ہوا۔ جب روانہ ہونے لگے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو مل کر تو حضرت جی جو ہے وہ والد صاحب کو رخصت کرتے ہوئے رو رہے تھے اور پھر کہا بے مولی عمر ٹھہر جاؤ، ایک جملہ کہا، میں بھی ساتھ تھا، بے مولی عمر ٹھہر جاؤ، ٹھہر کر بھی ابا ٹھہر گئے۔ پھر جو حضرت جی کمرے میں گئے اور کمرے میں جا کر ایک ڈبیا لائے اور ایک ڈبیا دی کہ لو یہ ڈبیا اپنے پاس رکھنا، اور پھر کہا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی ہے جو ہمارے خاندان میں اوپر سے چلی آ رہی ہے، یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے، جب تمہارا آپریشن ہو تم جہاں رہو وہاں اس کو اپنے ساتھ رکھنا۔ یہ حضرت جی نے میرے سامنے دی وہ ڈبیا۔ پھر جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپریشن ہو گیا، حالات ٹھیک ہو گئے، واپس چلے گئے، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ڈبیا مجھے دے دی کہ لو بھی بیٹا ہے تمہارے پاس رکھو، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے برکت دے گا۔
چنانچہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بہت خیال رکھا، اور والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا بلکہ زیادہ حضرت جی نے رکھا، اور اس طریقے سے جو ہے یہ دونوں بزرگ چلتے رہے، اور پھر ایک جملہ کہتے تھے، نیک بیوی مل جائے سمجھ لو کہ ساری خیریں مل گئی، نیک شوہر مل جائے سمجھ لو کہ سارے خیریں مل گئی، نیک ساتھی مل جائے سمجھ لو کہ سارے خیریں مل گئی، نیک دوست دوست تو ہوتے ہیں، مطلبی دوست بھی ہوتے ہیں، دسترخوانی بھی ہوتے ہیں، ہیرا پھیری کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تمہارے راز لے کر جو دوسروں کو کہنے والے بھی ہوتے ہیں، پولیس میں خبر کرنے والے بھی ہوتے ہیں، دوست تو سب کرتے ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھنا، نیک لوگوں سے دوستی کیجیے۔ مفتی صاحب ہے لیکن نیک نہیں ہے، مولوی صاحب ہے لیکن نیک نہیں ہے، مفسر صاحب ہے لیکن نیک نہیں ہے، عالم صاحب ہے لیکن نیک نہیں ہے، کہ بیوی عالمہ ہے لیکن نیک نہیں ہے، کہ امام صاحب ہے لیکن نیک نہیں ہے۔ نیک ہونا الگ چیز ہے، عالم ہونا الگ چیز ہے۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ میرے درس قرآن میں اس کو لاؤں گا انشاءاللہ، اس آیت کی تفسیر میں۔ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ الی آخرہ۔ اگر نہ لا سکوں تو میری تفسیر ریاض التفسیر میں اس کی تفصیل دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نیک صالح دوستوں سے اللہ ہمیں ملائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد